قاضی حسین احمد مرحوم کا جو ہے آج یوم وفات ہے۔ قاضی حسین احمد مرحوم پاکستانی سیاست کے ایک جانے پہچانے نام اور جانے شناسہ چہرہ تھے، ایک جہاندیدہ شخصیت، ایک خوبصورت شخصیت، جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں گہرے نقوش چھوڑے اور ایک بھرپور زندگی گزار کے، ایک تحریکی زندگی گزار کے، ایک جہد و مسلسل اور عمل پیہم سے وابستہ زندگی گزار کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور بہت اچھی یادیں انہوں نے پاکستان میں چھوڑی۔ ان کے مخالفین بھی بہت تھے، ان کے چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے بھی بہت تھے۔ قاضی حسین احمد مرحوم کا آج یوم وفات ہے۔ اس حوالے سے ہم تھوڑا سا ان کی زندگی کے حوالے سے بتائیں کہ قاضی حسین احمد مرحوم کی جو پیدائش ہے وہ 12 جنوری 1938 کو ہوئی تھی۔ نوشہرہ کے رہنے والے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو اپنی ابتدائی تعلیم تھی وہ اپنے گاؤں میں حاصل کر دی۔ اس کے بعد اسلامیہ کالج پشاور آئے، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد قاضی حسین احمد صاحب کی 70 کی دہائی میں ان کی تحریکی زندگی شروع ہوتی رہی۔ تحریکی زندگی میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے وہ ایک جنون کی حد تک اور ایک تحریکی شخصیت کے طور پہ وہ ابھرے، سامنے آئے۔ کالجز، یونیورسٹیز کے اندر انہوں کی تحریک ابھری، اور اسلامی جمعیت طلبہ کو انہوں نے ایک نئی پہچان، نیا ایک ولولہ، ایک نیا جنون اور ایک نئی وارفتگی قاضی حسین احمد مرحوم نے اسلامی جمعیت طلبہ کو دی۔ اس کے بعد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور جو ان کے ساتھی تھے میاں طفیل، ان کے وفات کے بعد یہ جو ان کی جماعت اسلامی تھے اس کے امیر بنے، اور یہ 2009 میں امارت سے سبق دوش ہوئے۔ جماعت اسلامی کی جو امارت تھی اس سے 2009 میں قاضی صاحب سبق دوش ہوئے۔ اس کے بعد یہ جو اسلامی جماعتوں کا، دینی جماعتوں کا ایک وہ تھا، اس کے متحدہ مجلس عمل، اس کے بھی سربراہ رہے نورانی صاحب کے وفات کے بعد۔ تو قاضی صاحب کی جو سیاست تھی وہ سیاست میں ان کی گہری نظر تھی۔ جماعت اسلامی کو انہوں نے حقیقی معنوں میں عوامی سیاست کی طرف وہ لے کر آئے، احتجاج، وہ کٹر نظریات کے حامل تھے، اس لیے مولانا صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ان کی زیادہ نہیں بنی، اور متحدہ مجلس عمل میں آخر میں انہوں نے راہیں بھی جدا کر لی، تو استعفیٰ بھی دے دیا۔ وہ کٹر مذہبی اور دائیں بازو کی سیاست کے طور پہ پہچانے جاتے تھے۔ تو قاضی صاحب کی جو زندگی تھی وہ جد و جہد سے اور وہ عمل پہ ہم سے، خاص کر ان کی زندگی کا، ان کی شخصیت کا یہ پہلو تھا کہ وہ اسلامی ایشوز پہ، اسلامی معاملات پہ، اسلامی جب بھی کوئی مسئلہ اٹھتا تھا اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، امت کی فکر رکھتے تھے، امت کا درد رکھتے تھے، امت کے حوالے سے ایک فکری شخصیت تھے، جو جب بھی عالم اسلام کو کوئی مسئلہ درپیش آتا، عالم اسلام کا کوئی مسئلہ ہوتا، تو پاکستان میں سب سے پہلے جو شخص اٹھتا تھا، جو شخص آواز اٹھاتا تھا، وہ قاضی صاحب تھے۔ اور ساتھ میں قاضی صاحب نے بھرپور طور پہ کشمیر کی تحریک کی پشت پناہی کی، کشمیر کی تحریک کو پاکستان میں زندہ رکھا، اور ساتھ میں 5 فروری ہم جو آگے آنے والی ہے جس میں یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہیں، اس دن کو بھی قاضی صاحب نے بھی منظور کروایا تھا، اور قاضی صاحب نے کشمیری تحریک کو پاکستان کے گھر گھر تک پہنچایا، کشمیر کی آزادی کی تحریک۔ تو ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں تحریکی کشمیر کے حوالے سے، عالمی ایشوز کے اوپر، خاص کر اسلامی ایشوز کے اوپر قاضی صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ قاضی صاحب کے ناقدین بھی بہت زیادہ ہیں، ان سے محبت کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ ان کی جو تحریکی زندگی تھی اس سے ہمارے لیے یہ سبق ملتا ہے، یہ ہمیں سیکھنا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ کسی مقصد کے لیے دی ہے، اس کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کو بے مقصد آپ نے نہیں چھوڑنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان ہوں، میں اس لیے نمازی کی۔ ایک مسلمان اور ایک انسان، اس کی زندگی کا، اس کی تخلیق کا، اس کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کی زندگی میں ایک تحریک ہونی چاہیے، اس کی زندگی میں ایک منزل ہونی چاہیے جس کے لیے وہ کوشش کرے کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی کشمکش، یہ ایک جو ہے جس زندگی کے اندر جو ہے انقلاب نہ ہو، جس زندگی کے اندر ولولہ نہ ہو، جوش نہ ہو، جذبہ نہ ہو، جس زندگی کے اندر اٹھان نہ ہو، جس زندگی کے اندر مقصد نہ ہو، مقصدیت نہ ہو، وہ زندگی بس گزارنی ہے، وہ گزر رہی ہوتی ہے۔ اس سے آپ امت کے لیے، اس سے اپنے ملک کے لیے، اس سے آپ جو ہے اپنے معاشرے کے لیے، سماج کے لیے کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی قاضی حسین احمد مرحوم کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ، اور کسی حد تک بجا کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی نے قاضی صاحب کے بعد اپنی منزل کھو دی، اپنے منزل کے جو نشان تھے وہ کھو دیے۔ جماعت اسلامی اس طرح سامنے آئی کہ عوامی سطح پر اپنی مقبولیت کھو دی، عوامی سطح پر جو مقام تھا قاضی حسین احمد صاحب کا، وہ جماعت اسلامی کی بعد کی جو قیادت تھی ان کو وہ مقام نہیں ملا۔ تو قاضی حسین احمد صاحب کو اچھے لفظوں میں
اچھی باتوں میں اچھے اس کے ساتھ یاد رکھا جائے گا کہ ایسی شخصیات ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی سپاہی کی ساتھیوں پر فائرنگ، 2 ساتھی زخمی ہوئے، جبکہ وہ خود فائرنگ کرنے کے بعد جو مکیش نام کے بھارتی سپاہی تھے انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، جبکہ جنوری 17 سے اب تک 418 فوجیوں نے کشمیر کے اندر کشمیر کی وادی میں خودکشی کر لی ہے۔ کشمیر جو بھارت کی 8 لاکھ وہاں پہ فوجیں ہیں، اور کشمیر کو عملی طور پہ بھارت نے ایک فوجی کیمپ کا، ایک آرمی کیمپ کا انہوں نے ایک منظر پیش کر رہا ہے۔ ایک ایسے وہاں پہ ایسے کالے قوانین وہاں پہ نافذ کیے گئے، ایسے اختیارات اپنی آرمی کو دیے ہیں وہاں پہ کہ وہ وہاں پہ جب چاہیں جیسے چاہیں کشمیریوں کو اٹھائیں، ان کی عزتیں پامال کریں، ان کا قتل عام کریں، وہاں ان کے بازاروں کو، ان کے گھروں کو سنسان کریں، وہاں مسمار کریں ان کے گھروں کو، وہاں کے تعلیمی اداروں کو تباہ کریں، سارے اختیارات کے باوجود۔ اور خاص کشمیر میں جانے والے کو الاؤنس ملتا ہے، خاص قسم کا فوجی، ان کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہے، ان کے